الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، فللہ الحمد والمنہ. بعد از تمام انبیاء کرام پر درود و سلام و بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور ملت اسلامیہ کی پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جنتی عورت مگر کیسے، اس تعلق سے چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والے سے زیادہ کہی جانے والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم حضرات، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا لے اور اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے. چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے. اگر وہ دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں تو ان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ان کو جہنم سے بچا لے، جہنم سے آزاد کر دے اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کر دے. کیوں انسان کی دلی تمنا ہوتی ہے؟ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا تو حقیقت میں یہ انسان کامیاب انسان ہے. مال والے، دولت والے، بڑے بڑے عہدے والے کامیاب نہیں، بلکہ قرآن نے کہا جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا اللہ تعالیٰ نے، وہ انسان حقیقت میں کامیاب انسان ہے اسلامی اعتبار سے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرعون کی بیوی کی مثال کو اللہ رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے فرعون کی بیوی کی مثال اللہ رب العالمین نے دیتے ہوئے کہا اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. فرعون کی بیوی حضرت عائشہ علیہ السلام کہنے لگی اے اللہ مجھے جنت کے اندر ایک محل عطا کر دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ. اور یہ فرعون اور اس کے عمل سے تو مجھے نجات دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور ان ظالم قوم سے تو مجھے نجات دے. حضرت عائشہ علیہ السلام یہ دلی تمنا کر رہی ہے کہ اللہ مجھے جنت کے اندر ایک محل اللہ رب العالمین دے دے. ان کے لیے مال و دولت کی کوئی کمی ان کے پاس نہیں تھی، مال و دولت کی ذرے برابر کمی ان لوگوں ان کے پاس نہیں تھی. بڑے بڑے نوکر چاکر، بڑا شاہی گھرانہ تھا. اس کے باوجود بھی ساری دنیا کی دولت کو وہ ٹھکرا کر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے جنت کے اندر ایک محل عطا کر دے. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انسان جنت کے اندر داخل ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ جنت کے اندر اس کی اچھی مہمان نوازی ہو. جنت کے اندر جو چاہے انسان جب چاہے انسان مانگے فوراً اس کو عطا کر دیا جائے، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے میرے بھائی. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افضل نساء اہل الجنہ. جنت کی جو عورتیں ہیں
ان میں سب سے بہترین عورتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مریم بنت عمران، اسی طرح سے وہ آسیہ بنت مزاحم، آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی۔ اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت کی سب سے بہترین عورتیں ہیں یہ، افضل نساء اہل الجنہ، جنت کے اندر جو لوگ رہنے والے ہیں ان میں سب سے بہترین، سب سے اچھی عورتوں کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اگر ہم ان عورتوں کی طرف بنیں گے، ان کی سیرت کو اگر ہم اپنائیں گے تو گویا کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرے گا۔ میرے بھائی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی انسان نے جنت کو دیکھا ہے؟ ہر انسان کی یہ تمنا ہے، ہر مرد کی، ہر عورت کی یہ خواہش ہے، تمنا ہے اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان لوگوں نے جو تمنا کر رہے ہیں، جو خواہش کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، کیا ان لوگوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث سے صحیح روایت ہے، کہتے ہیں یقول اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین نے کہا، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ جنت کو اللہ رب العالمین نے ایسے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے جس کو آج تک دنیا کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، دنیا کے کسی کان نے نہیں سنا ہے جنت کے بارے میں۔ ولا خطر على قلب بشر، جنت کی نعمتوں کے تعلق سے کسی انسان کے دل کے اندر کوئی چیز نہیں گزری ہے۔ ایسی ہے جنت، انسان جنت کو دیکھا نہیں ہے، انسان جنت کو دیکھا نہیں ہے، مگر جنت میں داخل ہونے کی خواہش ہے، مگر جنت میں داخل ہونے کی خواہش ہے۔ عورت یہ چاہتی ہے کہ میں جنتی بن جاؤں، جنت میں جانے کی خواہش تو ہے، بڑی اچھی بات ہے جنت میں جانے کی خواہش ہے، مگر جنتی عورت کے لیے کچھ صفات بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ صرف خواہش کر کے بیٹھ جائے کہ میں بھی جنت کی عورت بن جاؤں، میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح جنتی عورت بن جاؤں، نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک کہ جنتی عورت کی صفات کو نہیں اپنائے گی تب تک وہ عورت جنتی نہیں ہو سکتی ہے۔ جنتی عورت کی صفات کیا ہے؟ نمبر 1، توحید پر کاربند رہنا۔ جنتی عورت جو ہوتی ہے وہ کبھی عقیدے کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کرتی ہے۔ عقیدے کی بات آ گئی، کہتی ہیں کہ عقیدے کی بات آنے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ہم کسی چیز کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بات عقیدے کی آ گئی ہے، بات ایمان کی آ گئی ہے، بات عقیدہ توحید کی آ گئی ہے، اسی لیے وہ کسی چیز کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے نبی آپ ان کو بشارت سنا دیجئے، الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ رب العالمین پر ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتوں کو اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اسی طرح سے سورہ نساء کی آیت نمبر 57 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے ہیں، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان کو ایسی جنتوں کے اندر داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ ان دونوں آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عورت جنت میں جانا چاہتی ہے، اگر عورت جنتی بننا چاہتی ہے، اگر مرد جنتی بننا چاہتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ عقیدے پر کاربند رہیں، ایمان لے آئے ہیں، ایمان لانے کے بعد ان کا ایمان ڈگمگا نہ جائے، کہیں ان کا ایمان خراب نہ ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا ایمان ڈگمگا نہ جائے، ان کا ایمان مضبوط اور مربوط رہے گا، تبھی جا کر وہ لوگ جنتی بن سکتے ہیں، تبھی وہ مرد، تبھی وہ عورت جنتی بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرنا ہے، نیک اعمال بھی ہمیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 2، عبادتوں کے اندر ہمیشہ لگے رہنا ہے، عبادتوں کی پابندی کرنا ہے۔ اگر عورت جنتی بننا چاہتی ہے، اگر مرد جنتی بننا چاہتا ہے
تو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کثرت کے ساتھ کرے، اللہ کی عبادت کثرت کے ساتھ کرے۔ خالی وقت میسر ہو گیا اس کو غنیمت جانے، خالی وقت آپ کو مل گیا تو آپ اس کو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک انعام سمجھ کر آپ اس خالی وقت کو ایسے ضائع مت کرو۔ اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ تعالیٰ کی عبادات کے اندر اس وقت کو تم لگاؤ تو گویا کہ تم جنتی بن جاؤ گے، تم جنت میں جانے والے بن جاؤ گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح الجامع کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا صلت المرأة، جب عورت 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتی ہے، اذا صلت المرأة خمسها، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتی ہے، وصامت شہرها، اور پورے مہینے کے روزے رکھتی ہے، پورے مہینے کے روزے رکھتی ہے، وحفظت فرجها، اور اپنے مخصوص حصے کی وہ اس کی حفاظت کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، دَخَلَتِ الْجَنَّةِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عورت ان چیزوں کو کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ صرف یہ چند کام اگر عورت کر لے گی، اگر عورت کر لے تو عورت جنتی عورت ہے وہ عورت۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح الترغیب کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن لغیری کہا ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بالها دخلت من أي أبواب الجنة۔ اوپر جو حدیث کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہی چیزیں اس حدیث کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں۔ اگر عورت ان چیزوں کو کر لیتی ہے، پابندی کے ساتھ کر لیتی ہے، تو اس عورت کو کہا جائے گا، کل قیامت کا دن اس عورت کو کہا جائے گا تم جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہونا چاہتے ہو تم داخل ہو سکتی ہو آج کے دن۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اگر عورت 5 وقت کی نمازوں کی پابند ہے، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہے، اپنے مخصوص حصے کی حفاظت کرنے والی ہے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہے، تو اس عورت سے کہا جائے گا اس کو آفت دیتے ہوئے کہ تم جنت کے جس دروازے سے تم داخل ہونا چاہتی ہو تم داخل ہو سکتی ہو۔ اللہ اکبر، اگر عورت یہ کام کر لے تو اس عورت کو کل بلا کر کہا جائے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو آج تم داخل ہو سکتی ہو۔ اسی طرح سے نمبر 3، زبان کی حفاظت کرنا ہے بھائی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر جنتی بننا چاہتے ہیں تو زبان کی حفاظت آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ جنتی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو زبان کی حفاظت آپ کو کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی بتائیے تو انسان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو کس وجہ سے جنت کے اندر سب سے زیادہ داخل ہوتے ہیں، وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے کثرت کے ساتھ جنت میں داخل ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک تو اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف جس کے دل کے اندر ہو، وہ حسن الخلق، اور جس کا کیریکٹر اچھا ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 چیزوں کی وجہ سے کثرت کے ساتھ جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اپنے دل کے اندر بسانا ہے اور اخلاق کو اچھے رکھنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کثرت کے ساتھ ایک عورت ایک مرد جہنم میں داخل ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفم والفرج، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو زبان اور دوسرا شرمگاہ۔ اگر انسان زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، اگر عورت زبان کی حفاظت نہیں کرتی ہے، زبان کے ذریعے سے جھوٹ، زبان کے ذریعے سے غیبت، زبان کے ذریعے سے ایک دوسرے کی برائی، زبان کے ذریعے سے اپنے بچوں پر لعن طعن،
اپنے بچوں کو برا بنا کہنا، اپنے بچوں کو کوسنا، اپنے بچوں کو گالیاں دینا اگر عورت کرتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ عورت جنت میں داخل ہونے کے بجائے جہنم میں جانے والی بن جائے گی۔ اسی لیے میرے بھائی اللہ کی بندی ہو، اگر انسان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو شرمگاہ کی حفاظت کر لیتے ہیں اور زبان کی حفاظت کر لیتے ہیں تو ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہا جو لوگ مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دیتے ہیں تو میں ان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا کہہ رہے اللہ کے نبی؟ اگر کوئی مرد ہو یا عورت ہو مجھے صرف دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی اگر مجھے وہ دیتے ہیں تو میں ان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ دو جبڑوں کے درمیان میں جو زبان ہے اس کی حفاظت اور جو زانوں کے درمیان میں مخصوص حصہ ہے اگر اس کی حفاظت کی مجھے ضمانت دیتے ہیں تو میں ان کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ صرف دو چیزیں کرنا ہے، کرنا کیا ہے؟ زبان کی حفاظت کرنا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے سب سے آخری چیز، اگر عورت جنتی بننا چاہتی ہے تو اس کے لیے اپنی عفت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے، یعنی اس کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے۔ وہ عورت اگر پردہ کرے گی تبھی جا کر وہ عورت جنتی بن سکتی ہے۔ میرے بھائی پردہ آج کے دور میں، پردہ تو بہت مشکل ہو گیا، آج کے دور میں پردہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اگر کوئی عورت مدرسے میں پڑھنے والی بچی اگر مکمل طور پر پردہ کرتی ہے تو لوگ اس کو تانے دیتے ہیں، ارے بھائی کوئی اور نہیں، کوئی غیر نہیں، خود اس کے گھرانے والے اس کو تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بڑی آئی ہے یہ آج کل پردہ کرنے لگی ہے۔ مدرسے میں کیا پڑھنا شروع ہو گیا، مدرسے میں کیا پڑھائی شروع ہو گئی، یہ پردہ کرنے والی بن گئی ہے، جبکہ یہ دین کا مذاق اڑانا ہے، یہ دین کا مذاق اڑانا ہے۔ اگر کوئی عورت پردہ کرنے والی عورت کا مذاق کرتی ہے گویا کہ وہ اس عورت کا مذاق نہیں کر رہی ہے، وہ دین کا مذاق کر رہی ہے، وہ دین کا مذاق کر رہی ہے۔ دین کا مذاق کرنے والوں کا انجام بہت برا ہے رب العالمین کے پاس۔ دیکھیے پردہ کتنا ضروری ہے، پردہ کتنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ احزاب کے آیت نمبر 53 کے اندر وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ یہ کن کو اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے؟ صحابہ اکرام، صحابہ اکرام کو اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ اگر ان لوگوں کو کچھ پوچھنے کی ضرورت پڑے تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے وہ آ کر پوچھے تو من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے پوچھے۔ اگر امہات المؤمنین کے پاس اگر یہ کوئی سوال کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اگر کوئی صحابی آ رہا ہے تو انہیں چاہیے کہ من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے، پردے کی آڑ میں وہ سوال کریں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہماری اور آپ کی مائیں، ان کے پاس اگر صحابہ اکرام، وہ صحابہ اکرام جن کے بارے میں رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا کر دیا، ان صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ صحابہ بھی نبی کی بیویوں کے پاس آئے سوال کرنے کے لیے، کچھ پوچھنے کے لیے، تو وہ پردے کی آڑ میں رہ کر پوچھیں۔ اللہ اکبر، اس آیت سے اندازہ لگائیے کہ پردے کی کیا اہمیتیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ احزاب کے آیت نمبر 59 کے اندر یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی بچیوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ساری مسلمان عورتوں سے کیا کہہ دیجیے، جب وہ گھر کے باہر نکلنے کا ارادہ کرے تو مکمل پردے کے ساتھ نکلے۔ گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ ہے تو مکمل پردے کے ساتھ نکلے۔ میرے بھائی پردے کی اہمیت کیا ہے؟ اگر عورت جنتی بننا چاہتی ہے نا، اگر عورت جنت میں جانے کی تمنا رکھتی ہے
تو صرف تمنا کرنا ضروری نہیں ہے، پردہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے. یاد رکھ لیجئے اگر کوئی عورت برقع اس نیت سے پہن رہی ہے کہ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر برقعے کو عبادت سمجھ کر عورت پہنتی ہے تب بھی اس کے لیے ثواب ہے. اس میں عبادت سمجھ کر اگر برقعے کو پہن رہی ہے تب بھی اس کے لیے اس برقعے کو پہننے میں اس کے لیے ثواب ہے. دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ نساء المہاجرات، اللہ رب العالمین مہاجر عورتوں پر رحم فرمائے. پہلے کی جو مہاجر عورتیں تھیں ان کے اوپر رحم فرمائے. اب کیوں رحم فرمائے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا کام انہوں نے ایسا کر دیا کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر رحم فرمایا جائے؟ کہا لما انزل اللہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو ان کا عمل کیا تھا؟ یہ پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد وہ مہاجر صحابیات کا عمل کیا تھا؟ شَقَقْنَا مُرُوتَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَا بِهَا، انہوں نے اپنی اوڑھنیوں کو پھاڑ لیا، اپنے چہرے کو اپنے جسم کو چھپانے لگی وہ عورتیں. اللہ اکبر. پردے کی آیت نازل ہوئی، اپنی اوڑھنیوں کو پھاڑ کر اپنے چہروں کو چھپانے لگی، اپنے جسم کو ڈھانپنے لگی وہ عورتیں. اسی لیے کہا گیا کہ اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے. اسی طرح سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں لما نزلت یدنین علیہن من جلابیبہن، کہتی ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. کون سی آیت کریمہ؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی خرج نساء الانصار کان علی رؤوسہن الغربان الی آخر الحدیث. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جب یہ آیت یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ آیت کا نزول ہوا، یہ آیت اتری، اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا تو انصار کی عورتیں اپنے اوپر اس طرح سے کپڑے کو ڈال کر نکلا کرتی تھی گویا کہ کالا کوا جا رہا ہے. ان کا برقع پورا مکمل برقع رہتا تھا، کچھ بھی ان کا ایک حصہ بھی ان کا نظر نہیں آتا تھا، یہ حصہ بھی ان کا نظر نہ آتا تھا. اس طرح کا وہ پردہ کر کے جاتی تھی گویا کہ کوا جا رہا ہے، کوا بالکل کالا رہتا ہے. اس طرح کا وہ پردہ کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. میرے بھائی ایک اور واقعہ کہہ دوں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، اگر کہتے اللہ کے نبی مجھے مرگی کی بیماری ہے، اللہ کے نبی آپ میرے حق میں دعا کر دیجیے اللہ رب العالمین کے پاس، اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے. اللہ کے نبی جب بھی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں تو میرا سطر کھل جاتا ہے، اللہ کے نبی میں بے پردہ ہو جاتی ہوں. آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ جب مجھے یہ بیماری لاحق ہو، میرے اوپر مرگی کا دورہ پڑے تو میرا سطر نہ کھلا کرے. وہ عورت آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگی، اپنی بیماری کی شکایت کرنے لگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شئت صبرت لک ولک الجنہ، اگر تم صبر کرو گی اس بیماری پر تو تمہارے لیے جنت ہے. اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے حق میں دعا کر دوں میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا. مگر وہ عورت کہنے لگی اے اللہ کے نبی مجھے جنت میں جانا ہے، اللہ کے نبی مجھے جنت میں جانا ہے، آپ بس اللہ سے اتنی دعا کر دیجئے کہ جب یہ مرگی کا دورہ میرے اوپر پڑے تو میرا پردہ نہ کھلا کرے، میرا سطر نہ کھلا کرے، میں بے پردہ نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. کیا عورت تھی جو نبی کے پاس آ کر کہہ رہی ہے اے اللہ کے نبی میں مرگی کی حالت میں رہتی ہوں. وہ عورت ہوش میں نہیں ہے، مرگی کی حالت میں مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے. بے ہوشی کے عالم میں وہ کہہ رہی ہے اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی مجھے یہ تک گوارا نہیں ہے بے ہوشی کے عالم میں بھی میں بے پردہ ہو جاؤں. آج عورتیں ہوش میں رہ کر بغیر پردے کے کسی ایونٹ کے اندر جا کر شامل ہوتی ہیں، بغیر پردے کے شادیوں کے اندر گھومتی ہیں. ان کے لیے یہ عورت سب سے بہترین مثال ہے. یہ عورت
جو پردے کا اہتمام کر رہی ہے، پردے کا خیال کر رہی ہے، اس حالت میں جب وہ ہوش میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کتنی ساری مائیں ایسی ہیں جی، جب اپنی بچیوں کو لے کر جاتی ہے، بچی مکمل پردے کے ساتھ جاتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ تم برقع نکالو، اپنے اوپر سے برقع نکالو اور اپنا حسن سارے شادی کے اندر جو سارے لوگ آئے ہیں اپنا سارا حسن ان لوگوں کو دکھاؤ۔ کیسی بے غیرت ماں ہے جو خود اپنی بچی کو سارے نوجوانوں کے سامنے نمائش کرا رہی ہے، اپنی بچی کا پردہ نکلوا رہی ہے، اس کو پردے میں دیکھ کر اس کو سکون نہیں آ رہا ہے، اپنی بچی کو پردہ نکلوا رہی ہے، زبان سے کہہ کر کہ تم پردہ نکالو، اپنے برقعے کو نکالو، اپنے اوپر سے نقاب نکالو، بغیر پردے کے تم شادی کے اندر گھومو۔ ایک ماں کا دل کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ یہ ماں کیسے گوارا کر رہی ہے کہ اس کی بچی کو، اس کے گھر کے ہیرے کو، اس کے گھر کے قیمتی جوہر کو، اس کے گھر کے قیمتی سامان کو کوئی اور نظر ڈال کر جائے، بری نظر ڈال کر جائے؟ یہ ماں کیسے گوارا کر رہی ہے؟ آج عورتیں گھر کے اندر اپنا جو سونے کا جو سامان ہوتا ہے بڑی حفاظت کے اندر رکھتی ہے، اس کو ڈبے میں ڈال کر اس کو الماری میں رکھتی ہے۔ ارے اللہ کے بندی، وہ تو سامان ہے، وہ تو کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے، وہ تو کبھی بھی ضائع ہو سکتا ہے، مگر تیری بیٹی جو مکمل پردے میں رہنا چاہیے، تیری بیٹی جس کی عزت چھپی رہنا چاہیے، اس بچی کی عزت کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے مجبور کر رہے ہیں کہ تم برقعے کو نکال اور سارے شادی محل کے اندر گھومتی جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسی ماں ہے؟ مائیں تو وہ ہیں جو صحابیات اپنی بچیوں کو برقع پہنا کر بھیجا کرتی تھی، ایسی ماں ہونا چاہیے۔ صرف یہ ایک حدیث کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں، جو بغیر پردے کے گھومتے ہیں، جو بغیر پردے کے گھومتی ہیں عورتیں، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صنفان من اہل النار لم اراہما، کہا دو قسم کے جہنمی عورتیں، دو قسم کے جہنمی ایسے ہیں جن کو میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ اس میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ۔ دو قسم کی عورتیں ایسی ہیں، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو آج تک میں نے نہیں دیکھا ہے، جو جہنمی ہیں۔ اس میں سے ایک اللہ کے نبی نے کہا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہے، ننگی ہے، وہ خود لوگوں کو مائل کرتی ہیں اپنی طرف اور خود مائل ہوتی ہیں۔ کس طرح سے؟ بغیر کپڑا ایسا پہنتی ہے، اتنا باریک اتنا چست کپڑا پہنتی ہے، سارے لوگوں کو دکھائی دے، اس طرح کا کپڑا پہنتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو میرے حسن کو، اپنی طرف مائل کرتی ہے، اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اور خود دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ تو ایسی عورتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا لا يدخلن الجنہ، ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی ہی نہیں، ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی ہی نہیں۔ ولا یجدن ریحھا، اور ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر کہتے ہیں جنت کی خوشبو 100 سال کی دوری کی مسافت سے، 100 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو آتی رہے گی۔ اب بتائیے جو عورت بغیر پردے کے گھومتی ہے، چاہے وہ شادی محلوں میں ہو، چاہے وہ گھروں میں ہو، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، چاہے وہ اپنے کزنس کے پاس ہو، بغیر پردے کے گھومتی ہے، ایسی عورت جو نبی کی نافرمانی کر رہی ہے، جو رب العالمین کی نافرمانی کر رہی ہے، پردے کو نکال کر، ایسی عورت کو کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورت جنت سے 100 سال دور رکھ دی جائے گی۔ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اس ایسی بدبخت عورت کو نصیب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہمیں اور آپ کو جنتی بننا ہے تو جنت میں جانے والے اعمال ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ دعا رب العالمین سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہیں بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی ماؤں کو جنت میں جانے والی بنائے، جنتی عورت والی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جس طرح سے آج ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے اسی طرح سے جنت میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔